بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے کو ہم جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں بنائیں۔ کیا معلوم یہ ہمارا جو ہے آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان کی توفیق نہ ملے۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص کی کراچی سے فلائٹ تھی بیرون ملک۔ اب فلائٹ اڑنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا، بورڈنگ پاس بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، اور فلائٹ اڑنے سے جو ہے صرف 15-20 منٹ پہلے اس کو جو ہے سانس کا مسئلہ ہوا۔ تو ایئرپورٹ والی جو انتظامیہ ہے وہ اس کو ڈائریکٹ ہسپتال میں لے گئی، اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس نے سوچا ہوگا میں فلاں ملک میں جاؤں گا، کروں گا، ساری پلاننگ کری ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم جتنے اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں بنائیں۔ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کے میں جو ہے ایک رات ہے جس کے بارے میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس نے اس رات میں عبادت کر لی، گویا کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آج کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو اس قیمتی رات میں بھی وہ بازار میں گزارتے ہیں۔ آپ بڑی راتوں میں بازاروں میں چلے جائیں، بازار بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جمعے میں ایک مسجد میں دیکھا کہ 25 سے 30 صفیں ہیں جمعے کے اوقات میں۔ اوپر جو ہے پہلے مالے پہ بھی جو ہے الحمدللہ 3-4 صفیں بن جاتی ہیں۔ اب تراویح میں دیکھیں، آخری رات میں ہم نے 21ویں شب میں دیکھا صرف 5 صفیں تھی، گویا کہ 20 صفوں کے لوگ جو ہے دنیا کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ میرے عزیزوں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تو سیل لگائی ہوئی ہے، ایک نیکی کرو گے، ایک قرآن پڑھو گے، 70 قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ تو جتنا ہم نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس رات میں گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر ملتا ہے، تو اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، گویا کہ ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے اس رات میں جو ہماری طاق راتیں آ رہی ہیں 23، 25، 27 اور 29، اور ان میں سے کسی بھی رات میں شب قدر کا ہونا یقینی ہے۔ اب کسی نے اگر 1 گھنٹہ عبادت کر لی شب قدر میں، گویا کہ اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اس 1 گھنٹے میں ہم کوشش کریں، شب قدر کے جو ایام ہیں، زیادہ سے زیادہ جس کو 1 گھنٹہ بھی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، صدقہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، گویا کہ اس کو 9 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح کسی نے 1 منٹ عبادت، 1 دن عبادت کر لی، تو گویا کہ اس قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے 55 دن کی، 1 دن کی عبادت پر 55 دن کی عبادت کا ثواب جو ہے، 1 منٹ کی عبادت پر 55 دن کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ 1 گھنٹہ عبادت کرنے پر 9 سال کی عبادت کا ثواب، اور 1 منٹ کی جس نے عبادت کری، گویا کہ 55 دن کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اسی طرح جس نے 1 سیکنڈ رمضان المبارک میں عبادت کری، اللہ کی قسم، جس نے شب قدر میں 1 سیکنڈ بھی عبادت کر لی، قرآن بتا رہا ہے کہ اس کو 22 گھنٹوں کی عبادت کا ثواب، بلکہ 22 گھنٹوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اچھا، 1 منٹ جو ہے میں کتنی ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ 55 دن کی۔ کسی نے جو ہے 2 نوافل پڑھے، 4 منٹ لگے، 2 نوافل پڑھے شب قدر میں اور طاق راتوں میں، 4 منٹ لگے 2 نوافل پڑھنے میں، گویا کہ اس کو اس کے نامہ اعمال میں 220 دن کی مسلسل عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اس میں بھی اندازہ لگائیں کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ بڑی راتوں میں بھی وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر ابھی جو ایام باقی ہیں، کوشش کریں کہ طاق راتوں میں ہرگز اپنی عورتوں کو اور خود بھی پابند کریں کہ بازار میں نہ جائیں۔ اچھا، اگر کسی نے شب قدر میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا، چاہے وہ 1 پارہ پڑھا، 2 پارہ پڑھا،
تو آدھا گھنٹے کی عبادت قرآن پڑھنے پر 4.5 سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ بڑی راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میسج دیکھنے میں ہم نے وقت گزارا، 5 منٹ کوئی اگر ضائع کرتا ہے میرے عزیزوں، اس نے 270 گھنٹوں کی عبادت کا ثواب ضائع کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم پڑ جائے گی، کیونکہ ہماری نیکیاں تولی جائیں گی اور ہمارے گناہ تولے جائیں گے۔ ایک نیکی حدیث شریف میں آتا ہے کم پڑ جائے گی، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک نیکی کم کرنے پر کتنے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک شخص کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بتایا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا رحیم ہوں، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، چاہے جائے کہ وہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ضمناً مجھے یاد آ گیا تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک نیکی کم پڑنے پر وہ ایک آدمی سے کہے گا بھائی ایک نیکی دے دو۔ وہ آدمی کہے گا بھائی میرے پاس تو ایک نیکی ہے، مجھے تو جہاں جہنمی ملے، تو اس کو وہ ایک نیکی دے دے گا جس کو ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا کہ اللہ ایک نیکی مجھے مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ، لیکن پوچھیں گے تجھے ایک نیکی کس نے دی؟ کہے گا فلاں شخص نے دی۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے، کہیں گے کہ تو نے اس کو کیوں نیکی دی؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی ایک ہی نیکی کری اور گناہوں میں زندگی گزاری، آج میں نے سوچا کہ میرے ذریعے کسی کا بھلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھلائی کتنی پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ میرے ذریعے جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج مجھ سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا اعلان کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم کوشش کریں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی اگر رمضان میں جو ہے ایک دن آپ لگا لیں کہ اس نے جو ہے 1 گھنٹہ اگر اس نے موبائل میں گزار دیا، گویا کہ اس نے 9 سال کی عبادت کا ثواب ضائع کر دیا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور کوشش کریں اس شارٹ کلپ کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میرا بھی صدقہ رہے اور آپ کا بھی جو ہے اس میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیا پتہ کوئی نیکیاں کرنا لگ جائے اور لوگوں کو نیکیوں پہ لگا دے، تو یہ ہم سب کی جو ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور نیکی کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔